کہ لقد ارسلنا رسولنا، کہ ہم نے رسول بھیجے، بالبینات وانزلنا معہم الکتاب، اور ہم نے ان کو کھلی نشانیاں اور کتاب دی. ون چیز پہلی آ گئی بک. والمیزان عدل، لے یقوم الناس بالقسط، کہ وہ لوگوں میں وہ قائم کرے انصاف کو. وانزلنا الحدید فیہ، اور ساتھ ہی ہم نے لوہا نازل کیا، فیہ باس شدید منافع للناس، کہ پھر ہم نے لوہا نازل کیا، یعنی پاور، اتھارٹی. لوہے کو وہ تلوار سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہم نے رسول بھیجے کتاب کے ساتھ تاکہ وہ عدل قائم کریں، اور اگر عدل قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے یا اس عدل میں نہ آئے تو پھر اس کے لیے ہم نے کیا عصا بھیجا، ہم نے لوہا بھیجا، پاور بھیجی تاکہ وہ اس کو کرے. تو یہ اسلامی مملکت میں یہی جو تین چیزیں ہیں، یہی سمجھیں کہ وہ اس کی قوت، اس تین چیزوں کی روشنی میں اسلامی مملکت جو ہے وہ آگے چلے گی. اس کے بعد سورہ نور میں بھی اسلامی مملکت کا جو غزو غائب جو ہے وہ بتا دی کہ وہ لوگ جو قوانین خدابندی کی صداقت پہ یقین رکھتے ہیں اور ہمارے متعین کردہ پروگرام کے مطابق کام کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کو وعدہ کیا ہے کہ وہ زمین میں ان کو حکومت دے گا، اور ان کی حکومت خطہ ارضی کو جنت میں تبدیل کر دے گی. اور یہ ہمارا ابدی قانون ہے جو اقوام سابقہ بھی اس پہ چلتی رہی ہیں، ان کو بھی ملتا رہا ہے، اور آنے والے دور میں بھی جو ہے وہ ہے. اور جو لوگ اس کی اطاعت کریں گے اور کسی دباؤ اور جبر کے بغیر اس کو چلیں گے تو ان کو یہ سارا سلسلہ ملے گا. اس کے بعد یہ غیر مسلموں پہ آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں کہ انہیں وہ تمام قسم کے لا اکراہ فی الدین، اس میں کوئی اس پہ جبر بھی نہیں ہوگا. اور جس کا، اور پھر قرآن نے سیدھا کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے وہ حکم آ گیا ہے، جس کا دل چاہے وہ اسے قبول کرے، جس کا دل چاہے انکار کرے. اب بھائی آپ کسی کو جذباتی کر کے، فورس کر کے، منت سماجت کر کے، دباؤ سے کسی کو چینج نہیں کر سکتے، اس کی مرضی جس کا جی چاہے. اور یہ واقعی بڑی اچھی چیز ہے، اگر ہماری سوسائٹی اس کو لے کے چلتی تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا. لیکن اس میں یہ آگے آتا ہے کہ غیر مسلموں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. یہ بھی ایک آتا ہے کہ اکثر کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے غیر مسلموں کو دوست نہ بناؤ، تو آپ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو دوست بنانے سے مراد یہ ہے کہ غیر مسلم بعض ایسے اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، جو میجارٹی، ان تک ہی رہے، تو ان تک غیر مسلموں کی رسائی نہ آئے. اور یہ پوری دنیا میں ہے، ایون سویڈن میں ہے. سویڈن کے جو انتہائی سیکرٹ جو چیزیں ہیں اس میں جس کے پاس نیشنلٹی ہے وہ نہیں جا سکتا، بلکہ نیشنلٹی بھی بہت سے ایسے جو چیزیں ہیں جو بائی برتھ یا جو بالکل سویڈش ہیں ان کے علاوہ دوسروں کی رسائی نہیں ہو سکتی. باقی ملکوں میں بھی ہے کیونکہ وہ ان کے افیئرز ہیں، ان کی ایسی چیزیں ہیں. جیسے یو ایس ہے جو امپورٹنٹ قسم کے مشنز کرتے ہیں، تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ جو پاکستانی مسلمان جو امریکن نیشنلز ہیں ان کو شامل کرتے ہوں گے؟ نیور. یہ ہر ملک میں ہوتا ہے. تو دوست نہ بنانے کا معاملہ صرف ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہے، آپ کی پرسنل لائف سے نہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے، اس کو ملیں گے، ہم قرآن کا پیغام کیسے دیں گے؟ میں غیر مسلم ہے، میں اس کو اسلام ہی نہیں لیتا، دوستی نہیں ہے، ملنا ہی نہیں ہے، تو بھائی اس کو میں کیسے پریچ کروں گا، میں کیسے بتاؤں گا؟ تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش ہے کہ بعض لوگ اس آیت کو بھی وہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور پھر وہ آگے بتا دیا کہ جو انسانوں میں جو تقسیم ہے رنگ کی، نسل کی، زبان کی، وہ نہیں، بلکہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی ہیں، اور یہی آپ میں یونٹی آئے گی. اور اس اگلی آیت میں بھی اسی کے بارے میں بتا دیا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ. یعنی وہی جو میں بات کر رہا تھا کہ جو مخالفین یا اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو آپ کے اسٹیٹ کے لیے یا اہم چیزوں کے لیے نقصان دیں، آپ ان میں اوائڈ کر سکتے ہیں. ادروائز سوشل لائف میں، باقی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. مخالفین کا جو وہاں پہ کفار تھے، کئی روایتیں آتی ہیں کسی بیمار کا وہ پتہ کرنے چلے جاتے تھے، کسی کا کام کر لیتے تھے. ایک دفعہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی رسپیکٹ ہے اس کی، غیر مسلم اپنی جگہ ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی باؤنڈری وال کریٹ کر دینی ہے، وہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کے بعد جو انٹرنیشنل جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ تو پہلی تو یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ کہاں امت واحد، کہ ہم نے آپ کو ایک امت بنایا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امت بنایا، لیکن اس میں پھر اختلاف پیدا ہوتے گئے. اور جو انبیاء اکرام آئے ہیں، قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ انبیاء اکرام کے آنے کی جو مین ریزن، یہ جو آیت 2/213 ہے، اس میں دیکھیے
کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو اس لیے بھیجنا شروع کیا کہ لوگوں نے آپس میں اختلاف پیدا کرنے شروع کر دیے تھے، اور ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن حکیم آیت ہے کہ اے حبیب اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیکھا کہ ان مومنین میں کس طرح آپس میں محبت پیدا ہو گئی ہے جو کہ دنیا جہاں کی دولت سے نہیں ہو سکتی تھی. یعنی اختلاف کو کتنا بڑا امپورٹنس دی ہے. تو یہ ہے کہ عالمگیر اصول وہی ہے کہ وما ينفع الناس ہو، کہ جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کیا جائے، انسان کے لیے کوئی بھی ہو، نان مسلم ہو غیر مسلم ہو، اسی کو بقا ہے کہ جو کسی بھی تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کیا جائے. اور پھر لاقت کرما بنی آدم کہ ہم نے تمام انسانوں کو یکساں واجب التکریم بنایا ہے. آپ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے. آپ ہم ہو سکتا ہے ہمارے بعض مذہبی جو غیر مسلم سمجھے یہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ وہ ایسے انسان اس کی بھی عزت ہے، وہ ایسے ہی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایمان کی دولت ملی ہے، لیکن میں اس کو اس لحاظ سے اپنے آپ کو سپیریئر کر دوں کہ جناب میں مسلمان ہوں نان مسلم ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور تمام انسانیت کے لیے کوئی بھی فلاح و بہبود کا کام کرے وہ بالکل جو ہے وہ نیکی کا کام ہے. یہ میرے خیال ساری شاید یہ آخری پریزنٹیشن تھی. جی ہاں، تو یہ جناب ساری آپ کے سامنے جو ٹاپک تھا وہ میں نے رکھا ہے، اور جو میرے مطالعے میں چیزیں آ سکی تھیں وہ میں نے رکھی ہیں. ابھی آپ لوگوں سے بھی ہم اس بارے میں ڈیفینیٹلی کرتے ہیں، لیکن پہلے میرے خیال میں شفقت صاحب سے تھوڑی گزارش کروں. میں نے کیا تو ویری شارٹلی، لیکن ماشاءاللہ آپ قانون بھی سمجھتے ہیں، خود پولیٹیکل پارٹی، تو تھوڑا سا آپ ہمارے آڈینس کو یہ بتائیے کہ جو سویڈش پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے ہے، تو اس کے بعد پھر ہم باقی اب آپ بات کریں. بالکل جی، بہت شکریہ. میں نے کوئی تیاری شاید نہیں کی، لیکن یہاں پہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جیسے پاکستان میں کہہ لیں کہ ہمارے صوبائی اسمبلی ہے اور قومی اسمبلی ہے، یعنی کہ 2 اسمبلیاں. یہاں پہ 3 ہیں. ایک جس کو ہم کمیون کہتے ہیں، اس کو پھر ضلع کی صاحب پہ کہہ لیں، وہاں کی ایک اسمبلی ہے. پھر اس کے بعد لانس نہیں کہتے ہیں جس کو، وہ اس کو صوبائی کر لیں. پھر جس کا اسٹاکہولم لین ہے اس میں تقریباً کئی کمیونیں ہیں، اپسالا لین کر لیں، گیوله لین کر لیں. تو ہر اتنے بہت سے صوبے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے، تو ہر صوبے میں ایک اسمبلی ہے. اس کے بعد پھر ایک قومی اسمبلی ہے جو سب سے چھوٹی اسمبلی ہے، اس کو ہم کمیون کہتے ہیں. وہاں پہ آپ